اس سال کے آغاز سے فیڈرل ریزرو نے عالمی منڈی کی توقعات سے بڑھ کر پالیسیاں سخت کی ہیں اور ہوشربا طور پر شرح سود میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں امریکی ڈالر کی مارکیٹ میں سرمائے کی نمایاں آمد ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عالمی مالیاتی منڈیوں میں بدترین اتار چڑھاؤ اور شرح مبادلہ میں غیر معمولی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سے ممالک نے مہنگائی کا سامنا کیا ہے، جبکہ قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ ابھی جو آپ کا ڈالر کا بحران آیا ہے تو آپ کے اپنے بینکوں نے، آپ کے اپنی بلیک منی نے، آپ کے اپنے انڈسٹریلسٹ نے ڈالر کا یہ بحران اتنا پیدا کر دیا جس نے پوری ملک کی معیشت کو ایک پرابلم میں ڈالا ہوا ہے۔ اس سال مارچ میں پاکستان کی قلیل مدتی افراط زر کی شرح، جس کی پیمائش حساس قیمت کے اشاریے SPI سے کی جاتی ہے، سال بہ سال 46.65% بڑھ گئی، جس نے ایک نیا تاریخی ریکارڈ قائم کیا۔ ایک ہی وقت میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں سال بہ سال 35.37% کا اضافہ ہوا۔ ہماری فوڈ انفلیشن یعنی کہ آپ سمجھیے 47% پر ہے۔ ہماری دوسری انفلیشن جو ہے وہ آن دی ایوریج پہلے جو ماہ کا ڈیٹا آیا ہے 7-8 ماہ کا، وہ تقریباً 27% پہ ہے، اور ایئر آن ایئر پچھلے ماہ 35% پہ بڑھی۔ یہ تشویشناک اس لیے ہے کہ یہ ہٹ کرتا ہے لو انکم ارنرز کو۔ جب آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہو جائے گا تو آپ اپنی انڈسٹری کو نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ کی انفلیشن 34 سے 40% کے پاس چلی جائے اور آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو کائبار ریٹ ہے وہ 21% ہو جائے اور آپ کے ملک کی کرنسی ڈیویلیو ہوتی جائے تو ہم شاید اس طرح سے اپنی انڈسٹری کو نہیں چلا سکیں گے، اور اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کی انڈسٹری بند ہوگی، بے روزگاری ہوگی۔ تو ہمیں بہت سیریسلی اقدامات کرنے ہوں گے، اور دس از دا نیڈ آف دا آر۔ قیمتوں میں نمایاں اضافے نے سپلائی چین کو متاثر کیا ہے۔ پاکستان کی صنعت کو سپلائی چین میں رکاوٹوں اور درآمدات متاثر ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، جس میں بڑی تعداد میں آٹو مینوفیکچررز میں کمی آ رہی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری، جو کہ صنعتی شعبے کا ایک ستون ہے، کی برآمدات میں بھی نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 مہینوں میں ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 12.42% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ بجلی اور تیل کی قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں، شرح سود بڑھایا ہوا ہے، زمین کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، یہ سارا اس سے مل کے، اور پھر سپلائی چین ڈسٹربڈ ہے۔ آپ کو سنگل ڈیجٹ پہ لانا پڑے گا، 8-9% پہ لائیں گے تو فورن انویسٹر کو بھی اور لوکل انویسٹر کو بھی انسینٹو بنے گا نا، کہ جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی پیداواری صلاحیت ایگریکلچر میں نہیں بڑھائیں گے، نہ آپ اپنے لوگوں کو فیڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی ایکسپورٹ ٹو GDP ریشیو کو ٹھیک کرنے کے لیے انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشیو جو 15% پر ہے، چائنا میں وہ 30 سے 35% پہ ہے۔ تو ایگریکلچر کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بڑھائیں گے تو 8 سے 10 ارب ڈالر کا تو امپورٹ بل ہی کٹ ہو جائے گا آپ کا۔ 5 براعظموں میں پھیلے برازیل، ملائیشیا، گھانا، روس، فرانس اور آسٹریلیا پہلے ہی بین الاقوامی تجارتی تصفیے میں کرنسی کے متبادل کی تلاش میں عالمی معیشت پر امریکی ڈالر کے اتار چڑھاؤ کے اثرات کو کم کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ کیا پاکستان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، بالکل آپشنز ہیں۔ ہم بارٹر ٹریڈ کی طرف جا سکتے ہیں، ہم کسی اور کرنسی میں کر سکتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ سمجھنے والا ہے، ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے پاس فارن ریزروز کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے پاس اگر ہم کچھ ایکسپورٹ کریں گے تو ہمارے ملک کے اندر کوئی اور کرنسی آئے گی نا۔ تو بات تو یہ کہ ہماری تو ایکسپورٹس کم ہوتی جا رہی ہیں، امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، زر مبادلہ تو ہم باہر بھیجتے جا رہے ہیں۔ در حقیقت پاکستان کے چین کے ساتھ بھی ایسے ہی معاہدے ہیں۔ پیپلز بینک آف چائنا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2011 میں دو طرفہ کرنسی کے تبادلے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ 2018 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے چینی یوان کو پاک چین تجارت میں سیٹلمنٹ کرنسی کے طور پر استعمال کرنے کی منظوری دی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پیپلز بینک آف چائنا نے 2022 میں پاکستان میں RMB کلیئرنگ کا سسٹم قائم کرنے کے لیے ایک تعاون کی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ یہ چین اور پاکستان دونوں میں کاروباری اداروں اور مالیاتی اداروں کو دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کرتے ہوئے یوان میں سرحد پار لین دین کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ حالیہ برسوں میں چین اور پاکستان کے درمیان تجارتی حجم میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور ہمارا اقتصادی تعاون تیزی سے بڑھا ہے، جبکہ RMB کی انٹرنیشنلائزیشن مسلسل بڑھی ہے اور سرحد پار RMB کے کاروبار میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔
چین کی جانب سے RMB میں بین الاقوامی تجارت کا مقصد لین دین کی لاگت کو کم کرنا، شرح مبادلہ کے خطرات کو کم کرنا اور RMB میں مالیاتی لین دین کی تعداد کو بڑھا کر اس کے عالمی استعمال کو تیز کرنے میں مدد کرنا ہے، خاص طور پر اس کے بڑے تجارتی شراکت داروں جیسا کہ پاکستان وغیرہ کے ساتھ، جو کہ چین کا سدا بہار اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق عالمی زر مبادلہ کے کل ذخائر تقریباً $12 ٹریلین ہیں، جس میں امریکی ڈالر کا 58.36% حصہ ہے۔ یہ اعداد و شمار کئی دہائیوں میں اپنی کم ترین سطح پر ہے اور یہ اپنے عروج سے 27% کم ہے۔ عالمی معاشی نظام بتدریج بدل رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے کی بجائے کھو دی ہے۔ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ایگریکلچر جو ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی، اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے، وہ کاٹن میں فار ایگزامپل ہم 2 ٹنز پر ہیکٹر کاٹن اگاتے ہیں، چائنا 9 ٹنز پر ہیکٹر کاٹن اگاتا ہے۔ سو آپ اس سے اسیوم کر سکتے ہیں اس نے اپنی پیداواری صلاحیت مینوفیکچرنگ میں بڑھائی۔ مینوفیکچرنگ میں کیسے بڑھائی؟ ہیوی انڈسٹریز سیٹ اپ کی۔ پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے اپنا GDP کا جو مینوفیکچرنگ تھا وہ کہیں 16 سے 20% تھا، آج 12.4% رہ گیا۔ یہ ہے کہ اپنی معیشت کو اتنا کر لیں کہ اگلوں کو آپ کے پیسے چاہیے، اور اپنے لوگوں کو اتنی سکلز دے دیں اور وہ انٹرپرینوریل سکلز ہوں، اور پھر ان کو اجازت دیں کہ جی جتنا زیادہ پروڈکٹیو ہو جائیں اور جتنا زیادہ دنیا کو بیچ لیں تو آپ برابر آ جائیں گے دنیا کے اس بیلنس آف پیمنٹ کے لحاظ سے۔ ہم نے بہت پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی SOEs لاس میکنگ ہے، یا تو ان کو چلائیے چائنا کی طرح کہ پبلک سیکٹر میں ہی چلانا ہے، پھر ایکسپرٹیز لا کے چلائیے، پر میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان میں ممکن ہے۔ PIA، ریل لنکس، ان کو پرائیویٹائز کیجئے اور ایڈوانٹیج اٹھائیے کمرشل اورینٹڈ ایفیشنسی کا، تاکہ ہم کمپیٹیٹیو انڈسٹری کو چلا سکیں۔